بہادری ہے یا ان کی جو ریزسٹنس ہے اس کو انڈرمائن نہیں کروں گا، بالکل نہیں انڈرمائن کروں گا، لیکن اس میں جتنی شہادتیں جو ہے اٹھائی ہیں فوج نے ہماری، وہ تو نمبر از ان فرنٹ آف ایوری ون. اور جہاں تک بارڈر جو ہے کا کہنا کہ جی وہ بارڈر پہ فوج ہے، دیکھیں وہاں بارڈر کی ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ ایک کہانی ہے، آج سے نہیں پارٹیشن سے پہلے بھی، کہ یہ بارڈر جو ہے یہ وہ اس کا آنا اس کا جانا جو ٹریفک ہے وہ لگی رہتی ہے. میں اس فیور میں ہوں کہ جس طرح ہمارا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، یا جس طرح ایران کے ساتھ بارڈر ہے، یا جس طرح چین کے ساتھ بارڈر ہے، اس طرح کا بارڈر ہو جس طرح ساری دنیا میں بارڈر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا آنا جانا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے 60 لاکھ کے قریب یا 50 لاکھ کے قریب افغانی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر نجائز کاروبار پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ان کا ذمہ داری ڈالنا فوج کے اوپر وہاں پہ دہشت گردی کی، ان کے لیڈر نے وہاں پہ لوگ لے جا کے بسائے تھے. ان کا لیڈر عمران خان سب سے بڑا حامی تھا کہ ان کو لا کے بسایا جائے. یہ مسلم خان اور دوسرا پتہ نہیں کیا نام تھا جن کو بشرز آف سوات کہتے تھے، ان کو یہ لے کے گئے تھے. انہوں نے بارڈر سے خود لے کے برات لے کے آئے تھے بنا کے ان کی جو ہے یہاں پہ، اور ان کو لا کے یہاں بسایا تھا. یہ بھول گئے ہیں، یہ یاد کریں. یہ اٹس ناٹ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، 3-4 پرانی بات. وہ تو کازز ہے نا، لیکن اب تو ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے، انہوں نے ایک کھلا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فوج کی ذمہ داری ہے، اور فوج ایون پولیس ان پہ اعتبار نہیں کرتی. اب اس پہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس ہونا چاہیے، کیا آرمی کا رسپانس ہونا چاہیے؟ میں آف دی کف جو نہیں دینا چاہتا لازمی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اور دوسرے ادارے جن کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، فوج کو اٹیک کیا ہے، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ان کا رسپانس ضرور دیں گے لازمی طور پہ. میری نظر سے یہ ان کا بیان نہیں گزرا، لیکن فوج پہ ذمہ داری جو ہے ڈالنے کی، یہ سارے کے سارے خود ان چکروں میں انوالو ہیں. مجھے بتائیے کہ باقی کے پی میں جو ہے کیا صورتحال ہے؟ جہاں پہ یہ کہتے ہیں وہ 3 ضلع کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن باقی ضلعوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی سب سے زیادہ، ہم نہیں کرٹیسائز کر رہے، آپ نے کہا ہے تو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ان کی پارٹی جو ہے ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے. ان کی وفاداریوں پہ کسی کو جو ہے یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر کوسار جاتے تھے، پھر پہاڑوں سے پھر واپس چلے جاتے تھے. 3 دفعہ جو ہے انہیں ہائیسٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو لوگ موسٹ ٹرسٹڈ لوگ جو ہیں اس کے عمران خان کے، وہ ان پہ 2 نمبری کے الزام لگاتے ہیں. میں نام بھی لے سکتا ہوں، خواتین ہیں ان نام بھی لے سکتا ہوں. لیکن میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا گنڈاپور صاحب رلے نے تڑ نال ملے ہوئے ہیں؟ I'll tell you why. مجھے نہیں پتا، میرے نال نہیں رلے دے گے. ہر بار یہ مسئلہ اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ سختی سے پہلے ہی ریٹیلیٹ کرے، جسٹیفائی ہو جاتا ہے. جب چیف منسٹر کہتا ہے ہم گولیاں ماریں گے، جنازے اٹھیں گے، تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو پری ایمپٹ کرنا ہے. اور جب نیگوسیشنز کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جس طرح اسی میں انہوں نے اس دن کہا کہ میری کوئی گورنمنٹ نہیں کوئی گرا سکتا، میں کھلا چیلنج دیتا ہوں فوج کو، اداروں کو، کہ میں آپ کو آپ کی اوقات دلا دوں گا. دیکھیں وہ ووٹوں کا کام ہے، میرے پاس ووٹوں کی گنتی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن 2-3 ان کی گفتگو جو ہے ان کا عینی شاہد ہوں. میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں وہ گفتگو کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وزیر ڈیفنس منسٹر کے، جتنا انہوں نے پوری کی پوری مکھن کا ٹرک لے کے آئے ہوئے تھے یہ وہاں پہ. میں اب کسی اور پرائم منسٹر کو کہنا پڑا، پرائم منسٹر نے یہ ریمارکس دیے کہ گنڈاپور صاحب آپ کی گفتگو سن کے جو ہے جو خوشی جو ہو رہی ہے، یہ گفتگو تو باقی 3 چیف منسٹر نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ ہمارے کان جو ہیں یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہاں کے. اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر کچھ اور بات کرتے ہیں. بروپی ہیں ان شارٹ. نہیں لیکن اب مجھے میرا خیال اتنے ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے بات لمبی ہو اس جائے میں گی. لاسٹ کوسچن، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، کیا فوج کو اور گورنمنٹ کو اس کو ایک پولیٹیکل بریواڈو
یا ایسی ریٹرک ہے کہ اگنور کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ سیریس بات ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، یہ اگنور کرنا چاہیے. یہ اس قسم کے بیان دے کے اپنی کوئی دکانداری پہ کوئی چار گاہک جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی دکان پہ گاہک کوئی نہیں آتا، ان کی اپنی پارٹی والے نہیں جاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ اگنور ہیم. اچھا، افغانستان کی بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے بڑا سرپرائزنگ اچانک رشیا نے ریکگنائز کر دیا، اور جو ان کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں رشین فارن منسٹری کی یا پھر ایکسپرٹس کی جو باتیں آ رہی، ان کا جی ٹھیک ہے، رشیا کا انرجی کا بھی انٹرسٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، ٹریڈ کا ہے، منرلز کا ہے، لاجک بنتی. اب ایک بحث شروع ہوگی پاکستان میں، وہ جی ہمیں بڑی جلدی ریکگنائز کرنا چاہیے، انڈیا نہ پہلے کر لے. اب جغرافیے کا بڑا جبر ہوتا ہے، ہمارے پہ بھی ہے، افغانستان پہ بھی ہے. دے کانٹ لیو وداؤٹ اس، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے، میں اس دن جنرل نریندر مودی کو بھی سن رہا تھا کہ نہیں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، انڈیا نے مان لیا ہمیں. پاکستان کے دو بڑے سیریس ایشوز ہیں، طالبان، پنجابی طالبان کی، پاکستانی طالبان کی سپورٹ جو وہاں سے بند نہیں ہوئی، اور دوسرا ڈیورنٹ لائن. کیا ہمیں کوئی اس جلدی میں پڑھنا چاہیے کہ جی انڈیا نے کر لیا تو کیا قیامت آ جائے گی، یا جب تک یہ دو مسئلے حل نہیں ہوتے، ڈیورنٹ لائن والا مطالبہ ختم کریں، اس کی ہسٹورک کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور دوسرا کہ کیا گارنٹیز ہوں، کیا اس کے علاوہ یہ دو چیزیں طے کیے بغیر پاکستان کو پریشن کرنے کی کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی مالک صاحب ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ایک انفارمل ڈپلومیٹک ہمارے وہاں پہ امبیسڈر ہیں، پورا امبیسی ہے وہاں پہ، ہمارے ویزے وہاں پہ ایشو ہوتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں ایک نارمل جس طرح ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہے کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. ریکگنائز کیا، میں ادھر ڈیفینس منسٹر کی سی ایس سے گیا ہوں، میرے بعد بھی وہاں پہ گئے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں. سو پریکٹیکلی ساری چیزیں جو ہیں نارمل ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے جی کہ جی ہم نے ریکگنائز کر دیا جس طرح رشین فیڈریشن نے کیا ہے. میں اس پہ کمنٹ اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کروں گا کہ یہ اس کی اوور آل پکچر جو ہے یا پرائم منسٹر کے پاس ہوگی یا فارن منسٹر کے پاس ہوگی، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے کوئی پریمپٹ ہو سچویشن، تو میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن میں ایک اوور آل بات کرتا ہوں، اس پرٹیکولرلی اس ٹرانزیکشن پہ بات نہیں کرتا. دیکھیں مالک صاحب، ہمارا اس خطے میں امن کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ملک کا امن جو ہے جڑا ہوا ہے، اس میں کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ویل برسٹ انٹو اکنامک ویل بینگ اینڈ ایوری تھنگ اگر یہاں پہ امن ہو جائے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کی ہے، اس سے بے شمار افغانستان کو فائدہ ہے. اس سے پاکستان کو جو ہے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو رشین فیڈریشن، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرگستان، اس سب کے ساتھ اس کو جو ہے مل جاتی ہے. ریل کنیکٹیوٹی، ان کے روڈ کنیکٹیوٹی، بجلی کی کنیکٹیوٹی. اس وقت بھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کاسا 1000 کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ورلڈ بینک نے جو ہے، اب دیکھنا ورلڈ بینک نے اس کو جو ہے ریوائیو کر دیا اس کاسا 1000 کو، جو کولڈ سٹوریج میں چلا گیا ہوا تھا بیکاز آف سچویشن. لیکن اب وہ ریوائیو ہو گیا ہے اور پرابلی جو ہے وہ اگر وہ آ گیا شروع ہو گیا تو ہمیں بجلی جو ہے تاجکستان سے اور کرگستان سے آئے کرے گی، اور وہ بجلی جو ہے ریورس بھی یوز ہو جائے گی. جب ان کو ضرورت ہو ہمارے پاس ایکسٹرا ہو تو ہم بھی بیچ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری فیکچوئل جو پوزیشنز ہیں. اور دوسرا پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ تھریش ہولڈ کراس کر لیتے ہیں، جو پہلا آپ کا سوال تھا طالبان کے متعلق. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. تمام اس میں جو ہم نے انڈین میڈیا کی ہم نے ویڈیوز لی، جن پر ہم نے انالائسس کیا، جس میں ہم نے آپ کو دکھایا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. موسٹلی جو کہ انڈین میڈیا ہے ان کا ہم نے استعمال کیا ہے. دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.